अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज़ों, कल के दर्स में हमने ये सुना था कि किस तरह से अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने छोटे भाई बुनयामीन को अपने पास रख लिया। यहूदा जो बड़ा भाई था उसने वापस जाने से इनकार किया और बाकी भाई मिस्र से अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। उन्होंने सारा मामला बयान किया। इस पर याकूब अलैहिस्सलाम का गम और बढ़ गया और आपने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया। अब आगे याकूब अलैहिस्सलाम के रोने की अजीब हिकमत। बज़ाहिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल मर्तबत पैगंबर का अपने फर्जंद की मोहब्बत में इतना वारफ्ता हो जाना और उसके हिज्र फिराक में रो रो कर आंखें सफेद कर देना आपकी शायान शान मालूम नहीं होता। अल्लामा आलूसी फरमाते हैं कि अहले मार्फत ने इस खलिश को ये कहकर दूर किया कि हुस्ने यूसुफ को आपके लिए जमाले इलाही का आईना बना दिया गया था। वो इस तलात ज़ेबा के आईने में तजल्लियात इलाहिया का मुशाहिदा फरमाया करते थे। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आपकी निगाहों से ओझल हो गए तो अनवारे खुदाबंदी की लज्जतें दीद से महरूम हो जाने के बाइस आप बेचैन और बेकरार हो गए। इसके बाद अल्लामा मज़कूर तहरीर फरमाते हैं, यानी मुझे अपनी जिंदगी की कसम, अगर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की इस तजल्ली का मुशाहिदा करते जो फ़ख्रे मौजूदात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल में दरख्शां है, तो उन्हें हुस्न यूसुफ याद ही न रहता और उनके हिज्र फिराक में आपका ये हाल न होता। हजरत मौलाना सनाउल्लाह पानीपती ने ये शुबह और इसका जवाब बड़ी शरह व बस्त के साथ लिखा है और बड़े आरिफाना अंदाज में इस हकीकत को बयान फरमाया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न अनवारे इलाहिया की जलवागाह था। इसके बाद मुजद्दिदे अल्फिसानी के कलाम का एक तवील इक्तिबास नकल किया है, जिसमें हजरत मुजद्दिदे अल्फिसानी फरमाते हैं कि खातिमुल अंबिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस मुरब्बी और मबदाए ताईन अल्लाह ताला की सिफत इल्म है, जो तमाम सिफात से करीब तर और महबूब तर है, और इल्म का हुस्न जमाल इतना लतीफ और बुलंद मर्तबत होता है कि उसे निगाहें पा नहीं सकती। इसलिए हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमाले हुस्न को हमारी नजरें सही तौर पर नहीं देख सकती। हुजूर का हुस्न जमाल कयामत में बेनकाब होगा। उस दिन दुनिया को पता चल जाएगा कि हुस्न हुस्ने मोहम्मदी ही है और जमाल जमाले अहमदी ही है। इसके बाद हजरत मुजद्दिदे अल्फिसानी रहमतुल्लाह तआला रकम तराज हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न पर तो सिर्फ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और दूसरे लोग फरेफ्ता थे, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल से खालिक़े कायनात मोहब्बत फरमाता है। हजरत मुजद्दिद साहब ने तसव्वुफ की मखसूस जबान में इस मसले पर गुफ्तगू की है, जो आम लोगों के इल्म व फहम से बालातर है। मैंने अहम फहम अंदाज में आप रहमतुल्लाह तआला का मुद्दा और खुलासा पेश किया ताकि अवाम भी लुत्फ अंदोज हो सके। याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने आपकी परेशानी को देखकर कहा अल्लाह ताला की कसम, आप हमेशा यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करते हैं, यहाँ तक कि गोर किनारे जा लगें या जान से गुजर जाएं। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तो अपनी परेशानी और गम की फरियाद उस अल्लाह ही से करता हूँ और मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। बेटों ने आपसे कहा, आप यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद में इतना गम करते हैं और रोते हैं, इससे मरीज हो जाएंगे या इसी गम में फौत हो जाएंगे। पहले ही आप इतनी मशक्कत और परेशानी में मुब्तला हैं, हमें डर है कि आपकी तकलीफ बढ़ जाएगी, इसलिए आप बहुत गम न करें और न रोएं। आपने फरमाया,
میں اس کا ذکر تمہارے سامنے تو نہیں کر رہا، مجھے تو جس سے ذکر کرنا ہے اس سے کر رہا ہوں، یعنی میری فریاد اللہ تعالیٰ سے ہے۔ انسان جب اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا ہے تو وہ محققین کے زمرے میں آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ، تیری رضا کی پناہ تیری ناراضگی سے ہو، اور تیری معافی کی پناہ تیرے غضب سے، اور تیری ہی پناہ تجھ سے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے احسانات کو جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی کو خوشی عطا فرمانا ہے، اسی کو غموں کو دور کرنا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ اس سے واضح اشارہ اس طرف تھا کہ یوسف علیہ السلام کے ملنے کی بڑی قوی امید ہے۔ رب نے جو علم مجھے دیا ہے وہ تمہیں نہیں دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی تلاش کے لیے بیٹوں کا بھیجنا۔ اے بیٹوں، جاؤ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے سوائے کافروں کے۔ پھر جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، بولے، اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو مصیبت پہنچی ہے، اور ہم بے قدر پونجی لے کر آئے ہیں، اور آپ ہمیں پورا ناپ دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے، بے شک اللہ خیرات کرنے والوں کو صلہ دیتا ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، تو اس کے بعد بیٹوں سے فرمایا، جاؤ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ تیسرے کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ یہودا بھی رہ گیا تھا، اس لیے کہ اس کا وہاں رہنا اختیاری تھا، اس کے واپس لانے میں کوئی مشکل نہیں تھی، لیکن یوسف علیہ السلام کا وہاں رہنا اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، اس میں رب کی مرضی کا انتظار تھا۔ اس سے پہلے آج تک یوسف علیہ السلام کو تلاش کرنے کے متعلق باپ نے بیٹوں کو نہیں کہا تھا، آج کیوں کہا؟ بنیامین کے متعلق معلوم ہے وہ عزیز مصر کے پاس چوری کے الزام میں غلام ہونے کی حیثیت سے پابند ہے۔ پھر یہ کہنے کا کیا مطلب کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، ان کا سراغ لگاؤ؟ بس بات ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یعقوب علیہ السلام جانتے تھے وہ اور کوئی نہیں جانتا تھا۔ جب آپ کو معلوم تھا اس مرتبہ بنیامین کے ساتھ یوسف علیہ السلام کا پتہ بھی چل جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کا وقت ختم ہونے والا ہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اس سے بھی واضح ہو رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا وقت آ چکا تھا، اب یوسف علیہ السلام کی ملاقات سے راحت ہوگی۔ خیال رہے، روح کا اصل معنی یہ ہے، ایسی راحت جو سانس لینے سے ہوتی ہے، یا صبح کی ہوا سے جو سکون حاصل ہوتا ہے۔ بعد میں ہر قسم کی راحت و رحمت پر اس کا اطلاق ہونے لگا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صرف کافر ہی نا امید ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید انسان اس وقت ہوتا ہے جب اس کا عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کمال پر قادر نہیں ہے، یا وہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کو تمام چیزوں کا علم نہیں، یا وہ یہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ کریم نہیں بلکہ بخیل ہے۔ یہ تمام وجوہ کافروں میں پائی جاتی ہیں۔ بھائیوں نے کہا، ہم بے قدر یعنی تھوڑی مقدار میں اور جو زیادہ خریبی نہ ہو پونجی لے کر آئے ہیں۔ آپ ہماری پونجی کو نہ دیکھیں بلکہ اپنی مہربانی کو دیکھیں، ہمیں پورا پورا ناپ کا غلہ دیں، کیونکہ ہمارا خاندان بہت مصیبت میں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی زبانی گھر کے حالات سنے تو آپ پر رقت طاری ہو گئی، آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ خیال رہے کہ یہاں بھائیوں نے جو یہ کہا اس کا مطلب صدقے کا مطالبہ نہیں، کیونکہ جمیع انبیاء اکرام اور ان کی اولاد پر صدقہ حرام تھا، تاکہ ان کی نظر مخلوق کی طرف نہ اٹھے
اور ان سے کمتر نظر نہ آئیں۔ اس لیے یہاں اس کے معنی ہے ہم پر بھلائی کرو۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب تو وہ غلہ لینے نہیں گئے تھے، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو تلاش کرنے کے لیے گئے تھے، لہٰذا ان کا یہ کہنا ہم پر مہربانی کرو، ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دو۔ البتہ پہلے انہوں نے بات غلے کی چھیڑی تاکہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ اس کے احسانوں کو فراموش نہیں کر سکے، باوجود کہ ہمارے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے باپ نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اس کے آگے کے واقعات زندگی رہی تو ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے کہ یوسف علیہ السلام نے تیسری مرتبہ آنے والے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، کیا بنیامین اور یوسف علیہ السلام کی ملاقات یعقوب علیہ السلام سے ہوئی، یا اللہ رب العزت نے اس بار بھی اپنے بھائیوں سے اس راز کو چھپائے رکھنے کے لیے کہا جو یوسف علیہ السلام نے اب تک چھپائے رکھا تھا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اسی ذوق و شوق و محبت کے ساتھ ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ اس درس کو آپ خود بھی سنیں، لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔